حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ممتاز علماء دین اور بلند پایا ارباب تدریس میں شمار تھا۔ ایک عظیم محدث، مورخ اور کثیر التصانیف مصنف تھے۔ 1318 ہجری 1900 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم خانقاہ اشرفیہ تھانہ بھون میں ہوئی، پھر مظاہر علوم میں پڑھا اور دور حدیث تک تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم کا شوق دارالعلوم دیوبند لے آیا اور دوبارہ دور حدیث میں داخلہ لیا۔ 1337 ہجری 1919 عیسوی میں دارالعلوم سے فراغت حاصل کی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز تلامذہ میں تھے۔ مدرسہ امینیہ دہلی سے انہوں نے تدریسی زندگی کا آغاز کیا، مگر چند ماہ کے بعد دارالعلوم دیوبند میں آ گئے اور یہاں ان کو مختلف کتابیں پڑھانے کا موقع ملا۔ 1338 ہجری 1919 عیسوی سے 1346 ہجری 1927 عیسوی تک دارالعلوم میں مدرس رہے، پھر حیدرآباد چلے گئے اور 10-12 سال تک وہاں مقیم رہ کر درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1358 ہجری 1939 عیسوی میں پھر انہیں دارالعلوم میں بلا لیا گیا اور تفسیر و حدیث کے اسباق ان کے سپرد کیے گئے۔ ان کا درس تفسیر و حدیث اہل علم میں مشہور و مقبول تھا۔ اس طرح 18 سال تک انہوں نے دارالعلوم میں مسند تدریس کو رونق بخشی۔ 1948 عیسوی میں لاہور چلے گئے، وہاں جامعہ عباسیہ بہاولپور میں شیخ الجامعہ مقرر ہوئے، پھر 1952 عیسوی سے آخر تک جامعہ اشرفیہ لاہور میں بحیثیت شیخ الحدیث 22 سال تک فرائض تدریس انجام دیتے رہے۔ لاہور میں ہر جمعے کو ان کا وعظ ہوتا تھا، جس میں بڑے ذوق و شوق سے لوگ شریک ہوا کرتے تھے۔ وہ پاکستان کے ممتاز اور بلند پایا عالم سمجھے جاتے تھے۔ تفسیر و حدیث، کلام اور عربی ادب سے انہیں خاص شغف تھا۔ عربی اور فارسی میں برجستہ اشعار لکھنے کا انہیں اچھا ملکہ حاصل تھا۔ علم و فضل، زہد و تقوی اور اتباع سلف میں ان کا بڑا مقام تھا۔ تقوی اور خشیت الہی کے آثار نمایاں طور پر ان کے چہرے پر محسوس ہوتے تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، حق گوئی میں نہایت جری اور بے باک تھے۔ سچی بات بلا خوف لومت لائم برملا کہنے میں انہیں کبھی تأمل نہیں ہوتا تھا اور اس میں کسی کی رو رعایت نہیں کرتے تھے۔ علم و عمل میں سلف صالح کا نمونہ تھے۔ علم سے ان کا اشتغال کا یہ عالم تھا کہ تمام علوم و فنون میں استحضار تام رکھتے تھے۔ ہر وقت درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے تھے۔ یہ ذوق یہاں تک بڑھا ہوا تھا کہ دنیاوی ساز و سامان سے ہمیشہ بے نیاز رہے۔ درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف سے بھی کافی دلچسپی تھی۔ ایک روایت کے مطابق تفسیر، حدیث اور عقائد وغیرہ میں ان کی جملہ تصانیف کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں ان کی 3 درجن سے زائد تصنیفات موجود ہیں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ تصنیفات یہ ہیں: مشکات المصابیح کی عربی شرح، التعلیق الصبیح، تحفۃ القاری فی حل مشکلات البخاری، معارف القرآن، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مقامات حریری کا عربی حاشیہ، عقائد الاسلام، علم الکلام، بشائر النبیین، اثبات صانع عالم و ابطال دہریت و مادیت، اسلام اور اشتراکیت یعنی فنا فی اللہ اور فنا فی الحکومہ، طائبۃ القضاء والقدر ما شرحہ، حدوث مادہ و روح، عقل اور مذہب اسلام، نظام اسلام مع دستور اسلام، اعجاز القرآن، دعوت اسلام، اسلام اور جدید شبہات، دعوت الفلاح، محاسن اسلام، اسلام اور نصرانیت، کلمت اللہ فی حیات روح اللہ، احسن الحدیث فی ابطال التثلیث، حجیت حدیث، شرائط نبوت، حیات عیسیٰ علیہ السلام، القول المحکم فی نزول عیسیٰ ابن مریم مع اسلام
و مرزائیت کا اصولی اختلاف، حضرت نانوتوی پر مرزائیوں کا بہتان، دلائل نبوت، النبوت والرسالت، اجتہاد اور تقلید کی بے مثال تحقیق، حیات نبوی، مقالات سیرت، عصمت انبیاء علیہم السلام وغیرہ۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 رجب 1394 ہجری 28 جولائی 1974 عیسوی کو لاہور میں وفات پائی اور وہیں شادمان کالونی کے قبرستان میں آسودہ خواب ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔